علم ایسی چیز ہے جو انسان کو اس کے دیگر مشارکات سے ممتاز کرتی ہے۔ 18,000 مخلوقات ہیں نا، ہیں کہ نہیں ہیں؟ کم و بیش 18,000 سے زائد ہو سکتا ہے کہ مخلوقات میں یا کم، یہ بھی قول ہے۔ ان ساری مخلوقات میں جو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے اللہ کی، وہ کون ہے؟ انسان ہے۔ تو آخر یہ سب سے افضل کیوں ہے؟ آپ غور کیجئے کہ سب سے افضل انسان ہی کیوں ہے؟ بھئی جنات بھی تو ہے، جنات تو اڑ بھی سکتا ہے، شکل بدل سکتا ہے، تو اس کو کیوں نہیں اعلیٰ بنایا؟ آپ کو کیوں اعلیٰ بنایا؟ اچھا فرشتے بھی تو ہیں، فرشتے ہیں کہ نہیں؟ دن رات عبادت کرتے ہیں اللہ کی، لیکن افضل المخلوقات انسان ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دے۔ کہ انسان جو ہے یہ اتنے بڑے فضل کا حامل ہے کہ فرشتوں نے ہمارے ابا، ہم سب کے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا یا نہیں کیا؟ کیوں سجدہ کیا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ اے میرے مالک، اگر تو انسان کو پیدا کرے گا تو یہ فتنہ فساد کرے گا، خون بہائے گا، لوگوں کا قتل کرے گا، اس کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور عارفین کہتے ہیں کہ دبے جملے میں ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر خلیفہ ہی بنانا ہے تو ہم ہی میں سے کسی کو خلیفہ بنا دے، انسان کو کیوں خلیفہ بنا رہا ہے؟ بتائیے یہ کتنی اہم بات ہے کہ انسان ابھی پیدا نہیں ہوا، زمین پر آیا نہیں، اور فرشتوں کو اس بات کا علم پہلے سے ہی ہے کہ یہ جا کر کے فتنہ فساد کرے گا۔ ان کا علم غلط تو نہیں تھا، صحیح تھا یا نہیں؟ کہ یہ جائے گا تو فتنہ پھیلائے گا۔ انہوں نے کوئی غلط آبزرویشن تو نہیں کی تھی، صحیح کیا تھا نا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو بات پیش کی وہ تو صحیح پیش کی کہ انسان یہ سارا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ بھائی مرڈر بھی انسان کر رہا ہے، قتل بھی کر رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، فتنہ بھی پھیلا رہا ہے۔ فرشتوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ تو یہ کام کرے گا۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ فرشتوں کو یہ علم کیسے ہوا؟ یہ کس نے ان کو بتایا کہ انسان یہ کام کرے گا؟ ابھی تو انسان بنا نہیں ہے، ابھی زمین پہ آیا نہیں ہے، انسان کی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کی نسل نہیں چلی ہے۔ فرشتوں کو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ کام انسان کرے گا۔ یہ علم کون سا علم ہے؟ یہ کون سا علم ہے؟ اور فرشتوں کو یہ علم کیسے ہو گیا؟ یہ بات قابل غور ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، میں اس علم کو غیب کا علم نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی یہ ان کی آبزرویشن ہے، لیکن جو کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، تو یہ علم تو فرشتوں کو پہلے سے ہو گیا۔ یہ کون سا علم ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پہلے جناتوں کو دیکھا ہوا تھا، اور انہوں نے ایک چیز دیکھی کہ انسان کو جس چیز سے بنایا جا رہا ہے وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ مٹی، پانی، ہوا، آگ، یہ اربع عناصر ہے نا جس سے انسان بنایا گیا۔ یہ چاروں چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ بھائی آگ کو پانی بجھا دے گا، مٹی کو، خاک کو ہوا اڑا دے گی، تو یہ سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے اس بات سے اندازہ لگایا کہ یہ تو سب ایک دوسرے سے متصادم چیزیں ہیں، ان میں جس چیز کا غلبہ زیادہ ہو جائے گا، جس کا دباؤ زیادہ ہو جائے گا، انسان اسی طرف نکل جائے گا۔ کسی میں آتشی مادہ زیادہ ہوگا، کسی میں ابال زیادہ ہوگا، کسی میں تندی توانائی زیادہ ہوگی۔ ایسا ہے انسانوں میں، کسی کو غصہ زیادہ آتا ہے، کوئی گرم مزاج زیادہ ہے، زیادہ ابال کسی کو آتا ہے، کوئی منکسر المزاج ہے۔ ایسا ہے انسانوں کے اندر۔ فرشتوں نے اس کا اندازہ لگایا۔ اب یہ علم تو ان کے پاس تھا، انسان بننے والا ہے اور فرشتوں کو یہ علم ہے، لیکن اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں تم کتنا بھی جان لو، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تمہیں جو بھی آبزرویشن ہے، تم نے پہلے جو مشاہدات کیے ہیں، وہ تم کچھ بھی جان لو، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس لیے کہ اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ فتنہ فساد کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ عبادت بھی کرے گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میری اطاعت بھی کرے گا،
یہ میری فرما برداری بھی کرے گا، یہ رمضان کے روزے بھی رکھے گا، یہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھے گا۔ اگر ان انسانوں میں کچھ لوگ کمینہ صفت ہوں گے تو کچھ لوگ فرشتہ صفت بھی ہوں گے۔ اگر ان انسانوں میں کوئی فتنہ پرور ہوگا تو کوئی میرے محبوب کا عاشق بھی ہوگا۔ اگر ان انسانوں میں اللہ اکبر کبیرہ لوگوں کا حق کھانے والے ہوں گے تو یتیموں کا حق دینے والے بھی ہوں گے۔ اگر ان انسانوں میں علماء کی، اللہ اکبر اکابرین کی، اولیاء کی بے ادبی کرنے والے ہوں گے تو میرے اولیاء اور انبیاء پر جان دینے والے بھی ہوں گے۔ اگر ان انسانوں میں فرعون پیدا ہوگا تو ان انسانوں میں اللہ اکبر صدیق اکبر بھی پیدا ہوں گے۔ اگر ان انسانوں میں اللہ اکبر یزید جیسا بدبخت لعین پیدا ہوگا تو پھر ان انسانوں میں حسین مجتبیٰ بھی پیدا ہوں گے۔ اگر ان انسانوں میں تم نے اللہ اکبر نمرود کو دیکھ لیا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں اسی انسان میں میں حضرت نوح کو بھی بھیجنے والا ہوں، میں اللہ اکبر حضرت ابراہیم کو، اور پھر ختم المرتبہ حضرت ختم نبوت کا تاج سجا کر میں خاتم النبیین کو بھی بھیجنے والا ہوں۔ تو یہ سمجھے آپ بات کو کہ فرشتوں کا آبزرویشن غلط نہیں تھا، لیکن اللہ نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسا بھی انسان ہوگا تو ایسا بھی ہوگا جو میری بات مانے گا۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس زمرے میں آتے ہیں۔ جو اللہ نے فرمایا انی عالم و مالا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس کی تفسیر قریب ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اے میرے فرشتوں جب میں ان کو پیدا کروں گا پھر تم دیکھنا کہ یہ 313 ہوں گے، بدر کا میدان ہوگا، نہ ان کے پاس ہتھیار ہوگا، نہ ان کے پاس گھوڑا ہوگا، نہ زرہ ہوگی، اور بھوکے پیاسے ہوں گے، اسی کھجور کی گٹھلی کو چوس کر سحری کریں گے، اسی کو چوس کر افطار کریں گے۔ لیکن تم دیکھنا کہ اس میدان بدر میں تمہارا بھی دل مچل جائے گا کہ ہم بھی بدر میں اتر جائیں، تمہاری بھی طبیعت چاہے گی کہ ہم بھی ان کے سپورٹ میں اتر آئیں، یہ انسان بھی پیدا ہوگا۔ یہ آپ کو اب دیکھنا یہ ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا، اصل میں مجھے لوٹ کے یہاں سے گھر جانا ہے، گھر سے قراؤں جانا ہے ابھی آج ہی۔ اب میں بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہوں اس لیے، لیکن آپ نے جو محفل سجائی ہے اس کا مجھے احساس ہے کہ آپ نے اتنی محنت سے یہاں اتنی دوری محفل رکھی۔ اپنے آپ کو اس زمرے میں رکھیں جو نیکوں کا زمرہ ہے، جو اچھے لوگوں کا زمرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کی روش غلط ہوتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ جو ہمارا آبزرویشن تھا یہ دیکھو صادق آ رہا ہے، یہ جو فتنہ کر رہا ہے یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ کرے گا، یہ وہی کام کر رہا ہے، اس لیے وہ کام نہ کریں۔ رمضان شریف سامنے ہے، تیاری کیجئے رمضان کی، اور علم کا حاصل کرنا یہ سب سے اچھی عبادت ہے، زبردست عبادت ہے، اس لیے کہ علم ہی سے انسان ممتاز ہوتا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا جب جسم تیار ہوا، پتلا تیار ہوا، تو اللہ نے کہا کہ فرشتوں اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ تو تم نے کہا تھا کہ یہ فتنہ فساد کرے گا، اب یہ تیار ہو گیا ہے، یہ کیوں کہا تم نے چلو آدم کو سجدہ کرو؟ ٹھیک ہے، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے۔